لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. قال النبي صلى الله عليه وسلم رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش. وقال في موضع آخر الصوم لي وأنا أجزى به أو كما قال صلی اللہ علیہ وسلم. محترم بزرگ اور سب ساتھی جو ہے جگہ پور کر کے میرے پیچھے جتنے بیٹھے ہیں وہ آگے آ جاؤ کہ بعد میں آنے والے لوگوں کو آرام سے جگہ مل سکے. مل مل کر کے بیٹھے. اللہ تعالیٰ شانوں کا بے پناہ فضل و کرم اس کا احسان ہے. اس نے ہم تمام کو کچھ دین کی بات کہنے اور سننے کے لیے قبول فرمایا. دوستو بزرگو، جیسا کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ رمضان مبارک کا مہینہ یقیناً بہت برکتوں والا ہے اور بہت عظمت والا مہینہ ہے اور رحمتوں بھرا مہینہ ہے اور اس میں بے شمار فضائل ہیں. رمضان مبارک کے بے شمار فضائل ہیں. بے شمار گنہگار روز جو ہے جہنم سے آزاد ہوتے ہیں اور شیاطین اس میں قید کر دیے جاتے ہیں. رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، فرشتوں کا نزول ہوتا ہے. برکتوں والا مہینہ ہے، اس میں برکتوں کا نزول ہوتا ہے. لیکن دوستو وہ یہ ساری چیزیں ان لوگوں کے لیے ہے جو لوگ اس مہینے کا فائدہ اٹھاتے ہیں، اس مہینے کو اپنے لیے رحمت سمجھتے ہیں اور اس مہینے کی آمد کو اپنے لیے کچھ اچھا سمجھتے ہیں کہ رب ذوالجلال کی جانب سے ایک مہینہ ہمارے لیے آیا ہے اور اللہ تعالیٰ کی جانب سے جو ہے بندوں کو اس میں معاف کیا جاتا ہے، بخشش عطا کی جاتی ہے، ان کے گناہوں کو معاف کیا جاتا ہے. تو بندوں کو بھی چاہیے کہ اپنے گناہوں کو معاف کرا لے، اپنی جو ہے توبہ کو پکی کرا لے، اللہ تعالیٰ کے دربار میں اپنے درجوں کو جو ہے بلند کرا لے، اپنے درجات کو جو ہے آگے بڑھا لے. تو اس لیے دوستوں کو اپنے آپ پر رحم کھانے کا بھی یہ مہینہ ہے. جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے ہم پر رحم کھایا ہے، ہم پر رحم کا اور کرم کا معاملہ فرمایا ہے، اتنا عظیم الشان مہینے میں ہم سب کو پہنچایا کہ رمضان کا مہینہ تمہیں عطا فرما دیا. اب اس سے بڑھ کر کے اور کیا چاہیے تمہیں؟ تو اس لیے دوستو ضروری یہ بھی ہے کہ خود اپنے آپ پر بھی ہم رحم کھائیں، اپنے نفس کے اوپر رحم کھائیں. کوئی بہت بڑا زور نہیں، زور زبردستی کی بات نہیں ہے. اپنے نفس کے اوپر جو ہے بہت بڑا زور دینے کی بات نہیں ہے، بلکہ پچھلے زمانے سے اس زمانے کو اگر آپ دیکھیں گے اتنی آسانیوں بھرا یہ مہینہ ہے، اتنی آسانیاں پیدا کر دی گئی ہیں کہ دوستوں پچھلے مہینے اور پچھلے جو ہے لوگ گرمیوں میں جس وقت میں پنکھے نہیں ہوا کرتے تھے، جس وقت میں بجلیاں نہیں ہوا کرتی تھی، پینے کے لیے ٹھنڈا پانی نہیں ہوا کرتا تھا، لوگ زمین کا ٹھنڈا پانی استعمال کیا کرتے تھے اور اس طریقے سے مٹکوں میں لوگ ٹھنڈے پانی کا استعمال کیا کرتے تھے. اس زمانے کے لوگوں کو دیکھیں گے اور اس زمانے کے لوگوں سے دوستوں کو اس کا آپ مقابلہ کریں گے تو پتہ چلے گا اللہ تعالیٰ نے کتنی آسانیاں ہمارے لیے پیدا فرما دی کہ آرام کے ساتھ ہم روزہ رکھ سکتے ہیں. چاہے 14 گھنٹے کا جو ہے روزہ ہو، 15 گھنٹے کا روزہ ہو، 13 گھنٹے کا روزہ ہو، لیکن دوستو اگر ہم نے اس بات کو عزم کر لیا کہ ہمیں روزہ رکھنا ہے، اللہ رب العزت والجلال ہمارے لیے آسان بنا دیں گے. یہی روزہ جو 14 گھنٹے کا یا 13 گھنٹے کا ہو، یہ رمضان کے علاوہ میں آپ بھوکے نہیں رہ سکتے، رمضان کے علاوہ میں آپ پیاسے نہیں رہ سکتے. لیکن یہ رمضان مبارک کے مہینے کی برکت ہی کچھ ایسی ہے جو آپ کو 14 گھنٹے 13 گھنٹے 12 گھنٹے محسوس نہیں ہوتا ہے. تھوڑا سا کام کو آگے پیچھے کر لیں، تھوڑا سا جو آرام کر لیں، پھر جو ہے ساری آسانیاں آپ کے لیے ہیں. لیکن اللہ رب العزت والجلال کا یہ حکم ہم سے نہ چھوٹنے پائے. یہ تو دوستوں ہمیں خود جو ہے اس بات کا عزم کرنا ہوگا. بہت سارے لوگ ابھی جو ہے چونکہ جمعہ کا دن بھی ہے
اور پہلا روزہ بھی ہے. بہت سارے لوگوں نے روزہ رکھا ہوگا, لیکن زیادہ تر لوگوں نے روزہ رکھا ہے. لیکن دوستو اس بات کا عزم کر کے اٹھے کہ جس طریقے سے ہم نے آج روزہ رکھا ہے انشاءاللہ پورے مہینے کا روزہ رکھیں گے. ایسا نہیں ہے کہ 10-15 روزہ رکھ کر کے چھوڑ دیں گے, 7-8 روزے رکھ کر کے چھوڑ دیں گے, ایسا نہ ہو. بلکہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے یہ رمضان مبارک کا مہینہ پورے مہینے کا روزہ رکھنا ہے. آپ 2-4 روزے رکھیں گے تھوڑا مشکل ہو سکتا ہے, لیکن 2-4 روزے کے بعد آپ کی طریقے سے عادت ہو جائے گی. شام دوپہر کے وقت میں ایسا ہو سکتا ہے کہ کل سے نہیں رکھوں گا, لیکن شام کے وقت جہاں آپ دسترخوان پر بیٹھیں گے ایک جو روزے داروں کی جو ہے خوشی جو ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آسانی کے ساتھ روزہ پورا کرا دیا, آئندہ کل کو رکھنے کا عزم آپ کو ہوگا. اور روزہ رکھنے کی خوشی ایک الگ چیز ہے. اور روزے کے بارے میں یہ آتا ہے کہ روزہ ڈھال ہے, ڈھال گناہوں سے بچنے کا ڈھال ہے. جس طریقے سے یہ آتا ہے کہ اس مہینے میں شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں کہ انسان گناہوں کی جانب اتنا تیزی سے نہیں بڑھتا ہے جتنا گناہوں کی جانب اس مہینے کے علاوہ میں جو ہے آسانی کے ساتھ بڑھ جاتا ہے. تو اس مہینے کے اندر گناہوں کی طرف اتنا تیزی سے نہیں بڑھ پاتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ رمضان المبارک کی عظمت ہی کچھ ایسی ہے, اور اس مہینے کے اندر اللہ رب العزت والجلال کی جانب سے شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے کہ وہ شیطان جو ہے اتنا جو ہے انسانوں کو نہیں ابھار پاتے اور گناہوں کی طرف اتنا تیزی سے نہیں لے جا پاتے کہ جتنا جو ہے رمضان مبارک کے علاوہ کے مہینے میں آسانی کے ساتھ چلا جاتا تھا. ایک تو یہ بات. دوسرا یہ ہے کہ دوستوں رمضان مبارک کا جو روزہ ہے وہ انسانوں کو کچھ دینے کے لیے آتا ہے. اس روزے کی برکت کچھ ایسی ہے کہ یوں آتا ہے کہ اگر ایک روزہ بھی اگر چھوٹ گیا, جان بوجھ کر کے اس نے ایک روزہ چھوڑا, یعنی گویا کہ 30 دن کا مہینہ ہے, پورا مہینہ جو ہے 30 دن کا ہے, ان 30 دنوں کے اندر 29 دنوں کا اس نے روزہ رکھا اور ایک روزہ جان بوجھ کر کے چھوڑ دیا, اس کے بارے میں یہ آتا ہے اس ایک روزے کی قضا جو ہے اس کا کفارہ یہ ہوگا کہ 2 مہینے مسلسل اسے روزہ رکھنا پڑے گا. کوئی آئے نا کہ ایک روزہ میرا چھوٹ گیا, میں کیا کروں؟ تو چھوٹ گیا اس کی تو قضا ہے, لیکن کہ توڑ دیا, روزہ رکھ سکتا تھا, رکھا ہوا روزہ جو ہے چھوڑ دیا, یعنی اس کو توڑ دیا روزہ, یا تو اس نے جان بوجھ کر کے روزہ نہیں رکھا, کوئی عذر نہیں تھا اس کے پاس اور جان بوجھ کر کے روزہ نہیں رکھا, حالانکہ ایک روزہ نہیں رکھا ہے لیکن رمضان مبارک کا روزہ ہے, اس وجہ سے اس کا کفارہ یہ ہے. یہ پوچھنے سے کفارہ کیا ہے؟ یہ قرآن شریف ہم سے گر گیا, اس کا کفارہ کیا ہے؟ نماز چھوٹ گئی, کیا کریں ہم؟ اسی طرح یہ روزہ ہم سے چھوٹ گیا, کیا کریں؟ یوں آتا ہے ایک روزے کا کفارہ یہ ہے کہ 2 مہینے مسلسل اسے روزہ رکھنا پڑے گا اور بیچ میں کہیں کوئی روزہ چھوٹنا نہیں چاہیے. 60 روزے اسے مسلسل جو ہے رکھنا پڑے گا, 1 سے لے کر 60 تک کے روزے, بیچ میں کوئی روزہ اس کا چھوٹنا نہیں چاہیے. ایک روزے کا کفارہ یہ. اور اگر جہاں سے چھوٹا, جیسے کہ 40 روزہ رکھنے کے بعد 41واں روزہ چھوٹ گیا, کہا پھر سے شروع کرو, یہ ایک روزے کا کفارہ ہے. دوستو رمضان مبارک کا مہینہ کوئی کھیل نہیں ہے, کوئی مذاق نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے جس اعتبار سے اس مہینے کی اہمیت کو سمجھایا ہے, اس اہمیت کو ہم سمجھیں. کوئی ہے ہم میں سے ایسا جو ایک روزے کا کفارہ 60 روزے ادا کرے؟ اس لیے ہمارے لیے بہتر یہ ہے, اچھا یہ ہے, اس مہینے کو ہی اپنے لیے بہتر سمجھیں اور سارے مہینے کا جو ہے روزہ رکھیں. ایک روزہ بھی ہم سے نہ چھوٹنے پائے کہ 60 دن کا روزہ رکھنا. یوں کہا آگے چل کر کے کہ اگر جیسے 55 روزے رکھ لیے, 56واں روزہ چھوٹ گیا, کہا پھر سے شروع کرو, پھر وہاں سے 1-2 کر کے شروع کرنا پڑے گا, پھر 60 روزے رکھنے پڑیں گے. اور بیچ میں اس طریقے سے شروع کرے کہ بیچ میں کوئی ایسا روزہ نہ آ رہا ہو جس میں روزہ رکھنا حرام ہو. یہ بقرعید کے دن بیچ میں نہیں آنے چاہیے, ورنہ اس میں روزہ رکھنا حرام ہے. ایک تو عید الفطر کا دن اور دوسرا یہ 10ویں ذی الحج, 10, 11, 12, 13, یہ جو اس میں جو ہے روزہ رکھنا حرام ہے, تو یہ دن بیچ میں نہیں آنے چاہیے. اس اعتبار سے وہ روزہ رکھے. تو دوستوں اور پھر بھی اس کے آگے یہ لکھا ہے
کہ 60 روزے رکھنے کے بعد بھی کہ جس نے اگر ایک روزہ اگر جان بوجھ کے اس نے چھوڑ دیا یا توڑ دیا، اس کا کفارہ اس نے یہ ادا کیا کہ 60 روزے اس نے رکھ لیے، 60 روزہ رکھنے کے بعد بھی کتابوں میں یہ لکھا ہے کہ وہ ایک روزہ جو رمضان المبارک کا تھا اس کی برکتوں تک وہ نہیں پہنچ سکتا ہے۔ اس کی جو برکت تھی، اس کی جو عظمت ہے، اس کا جو احترام ہے، اس احترام کو وہ 60 روزہ رکھنے کے بعد بھی نہیں پہنچ پائے گا۔ اس لیے اچھا یہ ہے، بہتر یہ ہے اور سب سے افضل یہی ہے کہ رمضان المبارک آیا ہے، یہ روزے کے لیے آیا ہے اور روزہ رکھنے کے لیے آیا ہے، تو ہمارے لیے بھی ہے اپنے نفس کے اوپر رحم کھا کر کے تھوڑا سا کام آگے پیچھے کر کے ہم جو ہے رمضان المبارک کے روزوں کو پورا کا پورا رکھنے کا عزم کریں اور روزہ رکھیں بھی، اس لیے کہ یہ ایک سال کے بعد اب آئے گا۔ اب اگلا سال کس نے دیکھا ہے، کس کے ساتھ کیا حادثہ ہو جائے، ایسا نہیں ابھی بچہ ہے نہیں جا سکتا، بچے جا رہے ہیں، بڑی عمر کے لوگ کم جا رہے ہیں، بلکہ جو نوجوان زیادہ جا رہے ہیں۔ ابھی ماں باپ نے بچوں سے امیدیں باندھی ہیں کہ بڑا ہو کر کے ہمارا سہارا بنے گا، ہمیں جو ہے راستہ دے گا، ہمارا جو ہے ساری چیزوں کو پورا کرے گا، لیکن دوسروں قسمت کا فیصلہ کچھ اور تھا، اللہ تعالیٰ نے اسے جو ہے اللہ تعالیٰ کو پیارا ہو گیا۔ تو اس لیے دوستوں کو ضروری ہے رمضان مبارک کو اپنے آپ کے لیے غنیمت سمجھے، اپنے آپ میں مغفرت کروا لے اور اپنے جو ہے اپنے نفس کو جو ہے اپنے نفس کے اوپر رحم کھا کر کے اپنے درجات کو بڑھوا لے کہ رمضان مبارک آتا ہے اس کا استقبال کس طریقے سے ہونا چاہیے، رمضان مبارک ہماری زندگیوں میں کیا تبدیلیاں لے کر کے آئے، اس کے لیے یہ لکھا ہے کہ سب سے پہلے ضروری ہے کہ رمضان مبارک کے خصوصی اعمال کی ہم پابندی کریں۔ رمضان مبارک کے خصوصی اعمال کیا ہے؟ یہ آتا ہے کہ رمضان آیا ہے، کن چیزوں کو لے کر کے آیا ہے وہ؟ سب سے پہلے رمضان آیا ہے وہ روزوں کو لے کر کے آیا ہے، تراویح کو لے کر کے آیا ہے، قرآن کریم کو لے کر کے آیا ہے، اعتکاف کو لے کر کے آیا ہے، دعاؤں کو لے کر کے آیا ہے۔ دوستوں ان چیزوں کی پابندی ہمیں رمضان مبارک میں ہر حال میں کرنی چاہیے، اور سارے مہینے کا ایسا نہیں ہے کہ 10 دن کی تراویح پڑھنی ہے پورا ہو گیا، نہیں، بلکہ تراویح تو پورے مہینے ہمیں پڑھنا ہے۔ یہ نیت کر کے جائیں کہ رمضان مبارک کے جتنے خصوصی اعمال ہیں کہ سارے مہینے کا انشاءاللہ روزہ رکھیں گے اور سارے مہینے کی تراویح پڑھیں گے اور قرآن کریم کی تلاوت کریں گے، روز 1 پارہ 2 پارہ 3 پارہ انشاءاللہ ضرور بھی ضرور پڑھیں گے۔ آپ رمضان مبارک کی برکت کو محسوس کریں گے۔ میں نے ایک مرتبہ پچھلے کسی جمعہ میں کہا تھا کہ قرآن کریم کیسی چیز ہے کہ قرآن کریم آپ بچپن میں دیکھیں کہ جب آپ قرآن شریف پڑھ رہے ہیں یا اسی طریقے سے قرآن کریم کے جو لوگ تلاوت کرتے رہتے ہیں تو قرآن کریم کے جو الفاظ ہیں وہ الفاظ وہ ان سے مانوس رہتے ہیں، تو جیسے وہ قرآن کریم کھولتے ہیں جہاں سے پڑھنا چاہتے ہیں پڑھنا شروع کر دیتے اور اسی رفتار کے ساتھ وہ لوگ پڑھتے ہیں کہ جس طریقے سے آدھے گھنٹے میں ان کا قرآن کریم جو ہے 1 پارہ مکمل ہو جاتا ہے۔ تو یہ پڑھتے رہنے سے یہ فائدہ ہوا، اور جہاں آپ نے قرآن کریم چھوڑا کہ جیسے کسی نے 1 سال چھوڑ دیا، کسی نے 2 سال چھوڑ دیا، تو قرآن کریم اتنا محتاج نہیں ہے آپ کا کہ جس طریقے سے آپ 2 سال پہلے پڑھتے تھے اسی طریقے سے 2 سال کے بعد جب آپ نے قرآن کریم جو اٹھایا ہے اسی طریقے سے پڑھیں گے جس طریقے سے آپ پہلے پڑھتے تھے، ایسا نہیں ہوگا، بلکہ ان کے الفاظ جو آپ سے مانوس نہیں ہوں گے، الفاظ جو انجان بن جائیں گے، آپ کو اسے مانوس کرنا پڑے گا، آپ کو اسے پڑھنا پڑے گا۔ آپ اس رفتار سے قرآن کریم نہیں پڑھ سکتے جتنا آپ 2 سال پہلے پڑھا کرتے تھے، اس لیے کہ 2 سال پہلے آپ کی عادت تھی اور قرآن کریم کو آپ نے اپنے سینے سے لگایا تھا، قرآن کریم کو اپنا سمجھا تھا اور اسے پڑھتے رہتے تھے، جس کی وجہ سے قرآن کریم بھی آپ سے مانوس تھا اور آپ بھی قرآن کریم سے مانوس تھے۔ لیکن معاملہ یہ ہوا آپ نے قرآن کریم کو پیڑ دکھائی، 2 سال چھوڑ دیا، 3 سال چھوڑ دیا۔ دوسروں قرآن کریم وہ کتاب نہیں ہے کہ جس سے آپ 2 سال چھوڑ دیں، پورا دن گزر جائے، پورا مہینہ گزر جائے، ہاتھ لگانے کی نوبت نہ آئے، قرآن کریم وہ کتاب نہیں ہے، بلکہ اسے پڑھتے رہنا چاہیے۔ جمعہ کے روز آپ جو تلاوت کر لیں، یا کچھ نمازوں میں آپ پہلے آ جائیں، یا نمازوں میں پہلے نہیں آ سکتے
تو اپنے وقت پر آئے، لیکن نماز کے بعد آپ 10 منٹ قرآن کریم کو دے دیں تو کیا ہوگا؟ قرآن کریم آپ سے مانوس رہے گا، اس کے الفاظ آپ سے مانوس رہیں گے، وہ عربی الفاظ آپ کی زبان پر چڑھے ہوئے رہیں گے جس کی بنیاد پر قرآن کریم آپ آسانی کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں۔ اور اس کا تجربہ آپ رمضان مبارک میں کر لیں، روزہ رکھ کر کے آپ رمضان مبارک کی برکت کو الگ طریقے سے محسوس کریں گے کہ جس طریقے سے قرآن کریم جو رمضان مبارک میں اتارا بھی گیا ہے اور پڑھنے والوں کے لیے آسان بھی کر دیا جاتا ہے۔ تو روزہ رکھ کے آپ کیا کریں گے؟ روزہ رکھیں، کام کاج میں تھوڑی کمی کریں، اور جو ہے رمضان مبارک میں مسجدوں میں آپ زیادہ سے زیادہ وقت دے دیں، اور کوشش اس بات کی کریں کہ پورے مہینے کا اعتکاف کریں۔ بہتر تو یہی ہے، اب شہر کی بہت ساری مسجدیں ایسی ہیں پورے مہینے کا لوگ اعتکاف کرتے ہیں کہ کچھ لوگ شروع مہینے میں آ گئے، کچھ لوگ کچھ بعد میں آ گئے، اور زیادہ تر مجمع جو ہوتا ہے وہ آخری 10 دن میں تو ضرور آ جائے، تو آخری 10 دن میں بہت زیادہ بھیڑ اکٹھا ہو جاتی ہے۔ ہمارے یہاں آخری 10 دن میں کچھ لوگ آ جاتے ہیں، 2-4 گنتی کے لوگ آتے ہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ شروع مہینے سے جو اعتکاف کا ایک رواج ہو کہ مسجدوں میں رہیں، قرآن کریم کی تلاوت کریں، اور اسی طریقے سے سارے اعمال ہم کریں، جتنا زیادہ سے زیادہ ہو جائے اپنے آخرت کا ذخیرہ جمع کریں۔ یوں آتا ہی لکھا ہے کتابوں کے اندر کہ رمضان مبارک میں اتنی ہم عبادت کر لے اور اتنا اپنے آپ کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرنے میں اپنے آپ کو لگا دے، یہ رمضان مبارک کی برکت اور اس کی عظمت اور اس کا احترام جو ہے تمہیں 11 مہینے تک لے کر کے جائے۔ اس کی برکت کے اثرات تمہارے جو ہے جسموں پر اور تمہاری زندگیوں میں 11 مہینے تک نظر آنے چاہیے۔ اس لیے دوستوں نیت اس بات کی کریں کہ پورے مہینے کا روزہ رکھیں گے، اور اسی طریقے سے تراویح پورے مہینے کی پڑھیں گے، اور اسی طریقے سے قرآن کریم کے ایک نہیں کئی قرآن کریم ختم کریں گے۔ کسی کے 10 قرآن کریم مکمل ہو رہے ہیں، کسی کے 20 قرآن کریم مکمل ہو رہے ہیں۔ یہ کس کا فائدہ ہے؟ پڑھنے والے کا فائدہ ہے، اپنے آخرت کا ذخیرہ۔ جس طریقے سے انسان سمجھتا ہے نہیں کماؤں گا گھر کا دیا نہیں جلے گا، لیکن دوستوں وہیں اس بات کو ہمیں سمجھنا چاہیے، اگر ہم نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی نہیں کیا اور رمضان مبارک کو ہم نے کچھ حاصل نہیں کیا تو کیا ہوگا؟ کل کو 4 لوگ ہمیں اٹھا کر کے قبرستان پہنچا دیں گے، اور اس کے بعد پھر کیا ہوگا؟ ہائے افسوس کے سوا کچھ نہیں ہوگا۔ سارے لوگ بھول جاتے ہیں، انسان کا اپنا کیا ہوا اعمال اسے جو ہے قبر میں کام آئے گا، اس کے حشر میں کام آئے گا، اس کے جو ہے اس کے بیڑے کو پار کرائے گا، یہاں تک کہ اس کو جنت میں پہنچا دے گا۔ تو یہ کیا ہوگا؟ اپنے نفس کے اوپر جب سارے لوگوں کے درمیان میں رہ کر کے اپنے نفس کے اوپر رحم کھا کر کے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کریں گے تو کیا ہوگا؟ کل کو قیامت کی بھری محفل کے اندر رب ذوالجلال بھی ہمیں نہیں بھولے گا، اور عرش کے سائے میں ہمیں جگہ ملے گی۔ لیکن یہ جگہ کب ملے گی؟ جب کہ اپنے نفس کے اوپر رحم کھایا ہوگا اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرنے والے اعمال کیے ہوں گے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جس طریقے سے یہ بتایا کہ رمضان مبارک کے خصوصی اعمال کے اوپر توجہ دینا ہے، وہیں دوسری بات یہ ہے کہ رمضان مبارک میں خاص طور پر یہ بتایا جاتا ہے، حالانکہ پوری زندگی کے لیے، کہ انسان ان ساری چیزوں سے بچے جیسے جھوٹ ہے، بہتان ہے، غیبت ہے، اور اسی طریقے سے غلط طریقے کے کھیل ہیں، ان ساری چیزوں سے اپنے آپ کو بچاتا رہے۔ حدیث پاک کے اندر یوں آتا ہے بہت سارے روزے دار ایسے ہیں بھوک اور پیاس کے سوا ان کو کوئی فائدہ ان کا روزہ نہیں دیتا ہے۔ یہ کیا مطلب ہے؟ انسان روزہ رکھے، نیکیوں کو کمائے، اور جھوٹ، بہتان، غیبت، حسد، ان چیزوں کی وجہ سے اس کے ساری نیکیاں جو ہے نکلتی رہے، اس کی ساری نیکیاں جو ہے جاتی رہے، اور گناہوں پر سے لے کر کے آئے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ جس طریقے سے کاروبار کی مثال دوں، انسان جس طریقے سے محنت کر کے پسینہ بہا کر کے مال کماتا ہے اور اس کے بعد اس کی حفاظت کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ اس کو فضول خرچی کر دیتا ہے۔ ایک باپ کو پتا ہے کتنا پسینہ بہانے کے بعد یہ مال میرے پاس آیا ہے، تو اس کی حفاظت کرتا ہے کہ اپنے بچوں پر لگے، اپنی عورتوں پر لگے، اپنے ماں باپ کے اوپر لگے، فضول خرچیاں نہ ہو، غلط جگہ پر مال خرچ نہ ہو جائے۔ تو دوستو اسی طریقے سے جتنی محنت کر کے اتنا سارا روزہ رکھا،
قرآن کریم کی تلاوت کی اور اس طریقے سے دعاؤں اذکار میں اپنے آپ کو لگایا اور اس طریقے سے تراویح میں اپنے آپ کو جو ہے لگایا اور چھوٹے سے جھوٹ، غیبت، بہتان، ان چیزوں کی وجہ سے ہمارے جو ہے نیکیاں جاتی رہیں اور گناہ ہمارے اعمال میں آئے، دوستو یہ عقل مندوں کا کام نہیں ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے خبردار کیا ہے کہ دیکھو بہت سارے روزے دار ایسے ہیں بھوک اور پیاس کے علاوہ انہیں کچھ حاصل نہیں ہوتا ہے، تو ایسا نہ ہو ہمارا بھوک بھی ہو پیاس بھی ہو اور یہ بھوک پیاس ہمیں کچھ لے کر کے آئے، ہمارے لیے رحمت لے کر کے آئے، ہمارے لیے برکتیں لے کر کے آئے، ہمارے لیے درجات کی بلندی لے کر کے آئے۔ اس لیے دوستوں کوشش اس بات کی کرنا ہے کہ جتنے اعمال میں اپنے آپ کو لگا رہے وہیں غلط چیزوں سے اپنے آپ کو دور بھی رکھیں گے، اپنی زبان کی بھی حفاظت کریں گے۔ اور اس کے بعد ایک یوں آیا ہے کہ لایانی چیزیں کہ جس سے نہ دین کا فائدہ ہے نہ دنیا کا فائدہ ہے، ایسی چیزوں سے اپنے آپ کو دور رکھنا ہے۔ کیوں ایسی چیزوں میں اپنے آپ کو لگائے؟ غلط طریقے کا کھیل ہے یا اور بہت ساری چیزیں ہیں، ان چیزوں سے اپنے آپ کو دور رکھنا ہے۔ دیکھو رمضان المبارک کے مہینے سے پہلے آپ نے بہت ساری مرتبہ یہ حدیث آپ لوگوں نے سنا ہوگا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کی اہمیت اتنی دلاتے تھے کہ 2 مہینے پہلے سے اس کی تیاری کرتے تھے۔ رجب اور شعبان کے مہینے سے رمضان المبارک کی تیاری کیا کرتے تھے اور اپنی کمر کو مضبوط باندھ لیا کرتے تھے۔ کمر کو مضبوط باندھنا مطلب اپنے آپ کو عبادت کے لیے تیار کر لینا۔ کچھ روزے جو ہے رجب میں رکھ لیے، کچھ روزے شعبان میں رکھ لیے تاکہ آنے والا مہینہ ہمارے لیے آسانیوں بھرا ہو اور رمضان کا کوئی لمحہ ہم سے ضائع نہ ہو جائے۔ تو ایک امتی ہونے کے اعتبار سے جو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتا رہے ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم سے بھی اس کا کوئی لمحہ ضائع نہ ہو جائے، اس کا کوئی لمحہ ضائع نہ ہو، اور ایسا نہ ہو کہ عبادتیں تو نہیں ہوئی لیکن اس کے ساتھ ساتھ کوئی کام بھی نہیں ہوا۔ تو سب سے پہلا تو یہ تھا کہ رمضان المبارک کے خصوصی اعمال میں اپنے آپ کو لگانا ہے اور اس کے بعد اپنی زبان کی حفاظت کرنا ہے، غیبت، بہتان، جھوٹ، ان ساری چیزوں سے اپنے آپ کو دور رکھنا ہے۔ اور اس کے بعد یہ ایسی چیزوں میں مصروف نہیں ہونا ہے، ایسی جگہوں میں مصروف نہیں ہونا ہے، ایسی جگہ میں اپنے آپ کو مشغول نہیں کرنا ہے جس میں نہ دین کا فائدہ ہے نہ دنیا کا فائدہ ہے۔ اور اس کے بعد یہ لکھا ہے کہ اپنے دلوں کو صاف رکھنا ہے، دلوں کا تصفیہ، قلوب کا تصفیہ۔ دلوں کو یوں آتا ہے کہ بہت ساری بیماری وہ ہے جو زبان کی بیماری ہے، جیسے بتایا جھوٹ ہے، بہتان ہے، غیبت ہے، یہ سارے گناہ وہ ہیں جو انسان زبان سے کرتا ہے۔ لیکن بہت سارے گناہ ایسے ہیں جو جیسے حسد ہے اور اسی طریقے سے کینہ ہے، بغض ہے، عداوت ہے، ان ساری چیزوں کا تعلق زبان سے نہیں ہے بلکہ اس کا تعلق دل سے ہے۔ انسان ظاہر نہیں کرتا ہے لیکن بغض ہے، کینہ ہے، دل میں چھپا ہوا ہے، کسی کے لیے حرف نہ رکھے بلکہ معاف کرے، تو اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں بے شمار جو ہے نعمتیں عطا فرمائے گا۔ کہ ان چیزوں کے اندر بہت سارے جیسے مہینہ آتے ہیں، رمضان کا مہینہ ہے، شب برات کی رات ہے، ان دنوں کے اندر بھی کینے والوں کو اللہ تعالیٰ معاف نہیں فرماتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں رمضان المبارک کی قدردانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور جس طریقے جو اعمال ہمیں بتائے ان اعمال میں اپنے آپ کو صرف کرنے کی جو ہے اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔